الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواہ البخاری. سنو وہ گلدان اٹھا لیا. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال نامے قیامت کے دن 3 طرح کے پیش کیے جائیں گے. ایک وہ نامہ اعمال ہوگا کہ جس کی کسی بھی قیمت پر بخشش نہیں ہوگی، اور وہ ہے شرک اور کفر. یعنی اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا ہے تو یہ جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے. اور اللہ جل شانہ نے پہلے ہی اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہوگا جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. تو ایک تو وہ نامہ اعمال ہے جس کی معافی نہیں ہے. فرمایا کہ دوسرے وہ نامہ اعمال ہے کہ جس کا تعلق بندوں کے آپس کے معاملات سے ہے. کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، حق دبایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انصاف فرمائیں گے، صاحب حق کو اس کا حق دلائیں گے، جس کی تفصیل دوسری روایت میں بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکی ہوگی تو اس ظلم کے بقدر اس کی نیکی لے کر حقدار کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہوگی یا حقوق کی ادائیگی کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر صاحب حق کا گناہ لے کر اس کے سر پہ لادا جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی درگزر نہیں فرمائیں گے. تو ایک قسم وہ ہو گئی جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور وہ شرک کا جرم ہے، اس کی ہرگز معافی نہیں ہے. ایک وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کو ظلم کہتے ہیں، مظلمت کہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں فرمائیں گے، صاحب حق کو اس کا حق دلائیں گے. اور فرمایا تیسرا معاملہ وہ ہے جو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ جتنا چاہیں گے معاف فرما دیں گے، کیونکہ ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. جو کچھ اللہ تعالیٰ عمل کریں گے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بندوں سے ضرور پوچھا جائے گا.
تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بارے میں تو اگر وہ کفر و شرک کا گناہ نہ ہو تو امکان ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو بندوں کے معاملات آپس کے ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اس کا بہرحال انصاف کیا جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ ان چیزوں کو تو سمجھتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، نماز چھوڑنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل کرنا، جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، 7 گناہ ہیں جن کو 7 موبقات اور بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آپس میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں باب الظلم کے نام سے مستقل ابواب بیان کیے گئے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ بندوں کے آپس کے مظالم ہوں گے، حق تلفیاں ہوں گی، یہ قیامت کے دن ظلمت و تاریکی بن کر سامنے آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ حقوق کس قسم کے ہوں گے؟ اس میں بہت سی قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو مال، کسی کے ساتھ مال کے سلسلے کی بے ایمانی کر لی یا حق تلفی کر لی، مزدور کو اس کی اجرت نہیں دی، میراث والے کو اس کا حصہ نہیں دیا، کسی کا سامان چرا لیا، غصب کر لیا، کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی تھی اس میں خیانت کر لی، یعنی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر ہڑپ کر لیا، خرچ کر لیا، جو بھی شکل اس کی ہو، وہ سب کے سب مالی حقوق کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی میں ایک قسم وہ ہے جن کا تعلق عرض یعنی آبرو سے ہے۔ کوئی کسی مسلمان کی بے عزتی کر دے، اس کو رسوا کر دے، اس کی آبرو ریزی کرے، کسی کے سامنے اس کی شکایت کرے، اس کی غیبت کرے، اس کا تعلق عرض یعنی آبرو سے ہے۔ تمسخر، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی حق تلفی سے منع فرمایا ہے، گناہوں سے روکا ہے، اسی طریقے سے بندوں کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو حق تلفی ہوتی ہے ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت زیادہ ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں بھی دوسرے عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں کہ جن کا جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ فَمَن لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا
گوشت کھانا ہے، کسی کی نقل کرنا، عیب کی نقل کرنا یا کسی کے عیب کی طرف اشارہ کرنا، یہ بھی غیبت کے اندر اور تمسخر کے اندر شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں کچھ نامناسب اشارہ کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خیبر میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح فرما لیا۔ اصل کے اعتبار سے وہ یہودی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی، قد کے اعتبار سے وہ پستہ قد تھی، ناٹی تھی۔ تو کسی زوجہ نے کہا کفاک بن صفیہ انہا قضا، آپ کے لیے صفیہ کے سلسلے میں اتنی بات کافی ہے کہ وہ ایسی یعنی ناٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سب کو خراب کر دے، پورے سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ لمزجتھا لو مزج بها البحر لمزجتھا، اگر اس کلمے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو خراب کر دے۔ ذرا سوچئے سمندر کا پانی کتنا ہے، دنیا کی پوری آبادی کا 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ 4 حصے کر لیے جائیں تو خشکی 1/4 پہ ہے، جس کو ربع مسکون کہا جاتا ہے، اور سمندر 3/4 ہے۔ پانی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ صرف اتنا کہہ دینا، وہ بھی اشارے سے، انہا قضا، ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ فرمایا یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر اس کو سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سب کو خراب کر دے۔ ہم آج کسی کو ناٹا، کسی کو کانا، کسی کو اینچا، کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا کہہ دیتے ہیں۔ کتنا سخت کلمہ ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تب یہ تمسخر اور غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تب تو یہ الزام ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ نے خود فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا کہ جو اس کو ناگوار ہو، پس پشت ذکر کیا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اس کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ عیب حقیقتاً اس کے اندر موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ عیب اس میں موجود ہے تبھی تو یہ غیبت ہے۔ حقیقی عیب کو، حقیقی خرابی کو، حقیقی برائی کو اس کے غیر موجودگی میں ذکر کیا گیا تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تب تو یہ بہتان ہے۔ فقط بہتو، اگر اس کی طرف ایسے عیب کی نسبت کر دی جو اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تو غیبت سے بڑھ کر بہتان ہو گیا۔ روایتیں بہت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو ایسے گناہ کی عار دلائی کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، ایک شخص سے غلطی ہو گئی، چوری کر لی، شراب پی لی، زنا کر لیا، اگر اسلامی حکومت سے سزا مل گئی اور اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے کے بعد گناہ ایسا معاف ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
تو جب زنا کیا تھا تب تو زانی تھا، لیکن جب توبہ کر لیا اس نے اب وہ زانی نہیں بچا۔ اب اگر اس کو کوئی زانی کہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اسی گناہ میں اسے مبتلا نہ کر دیں۔ معمولی بات ہے یہ، ایک غلطی کسی سے ہو گئی، زندگی بھر اس کی آڑ دلاتے رہیں اس کو، اس عیب کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے رہیں۔ میرے بھائی یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ مال کے سلسلے میں تو ہم حقوق العباد کو تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن عزت اور آبرو کی پامالی کر کے، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی پر عیب لگا کے، کسی کا تمسخر کر کے جو اس کی حق تلفی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کو ہم زیادتی نہیں سمجھتے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، معاملات میں جب دو آدمی کے درمیان کسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے فرد اور فرد کے درمیان معاملہ ہو، چاہے فرد اور جماعت کے درمیان ہو یا جماعت اور جماعت کے درمیان ہو، تو عموماً دونوں طرف کے لوگوں کو کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جماعت علماء کرام کی مدرسے میں ہم مدرس ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو ایک طرف مدرسہ ہے، اس کی کمیٹی ہے، اس کے ناظم ہے، اور حکماً ادارہ ایک فرد ہے، اور ایک طرف ہم ہیں۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، وہ ادارے کے حقوق ہیں، اور ہمارے کچھ حقوق ہیں جو ادارے کے فرائض ہیں۔ مثلا ہمارا فرض یہ ہے کہ جس خدمت کے لیے ہمیں ملازم رکھا گیا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو کر خدمت پوری انجام دیں، اس میں کہیں سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ہمارا فرض ہوا، اور یہ ادارے کا حق ہے کہ ہم صحیح خدمت انجام دیں۔ اس کے عوض میں جو معاملہ طے ہوا ہے، ادارے کی طرف سے ملازم کو جو کچھ دینا طے ہوا ہے، یہ ملازم کا حق بن گیا۔ اتنی تنخواہ اس کو مہینے پر ملے گی، اتنی چھٹی پانے کا وہ حقدار ہے، فلاں رعایت پانے کا وہ حقدار ہے۔ یہ ملازم کا حق ہو گیا اور یہ ادارے کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب جو شخص صحیح اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس کا حق ادا کرنے میں اگر دوسرے کی طرف سے کمی ہوئی تو یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ مثلا ملازم پوری خدمت کر رہا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اب ادارہ اس کو پوری تنخواہ نہیں دیتا، کٹوتی کر لیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اب پلٹ دیجئے معاملہ، ملازم یہ چاہتا ہے کہ مجھے ماہ بماہ ادارے سے پوری تنخواہ بھی ملے، اور جتنی رعایتیں ہیں، رخصتیں ہیں، وہ بھی ملیں، لیکن ڈیوٹی پوری انجام نہیں دیتا، وقت پورا نہیں لگاتا، خدمت پوری دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتا، تو یہ ادارے کی حق تلفی ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں ہمارے ذاتی ملازم ہیں، اجیر ہے، اجرت پر رکھا ہے یا ملازمت پر رکھا ماہانہ تنخواہ کے اوپر، ہم سر پہ سوار ہو کر اس سے کام لیتے ہیں، ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو ڈانٹتے ہیں، بگڑتے ہیں، اور پیسہ دینے کا وقت آتا ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، کسی بہانے سے کٹوتی کر لیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ایسے ہی اگر ملازم تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن خدمت صحیح انجام نہیں دیتا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی کو موطا امام مالک کے اندر غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ تَطْفِيفٌ وَوَفَاءٌ،
ہر چیز میں تطفیف اور وفا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، جہنم کی اس وادی کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کی تشریح آگے فرمائی، جن کا حال یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز ناپ کر یا تول کر وصول کرتے ہیں تو پوری پوری وصول کرتے ہیں، اور جب دوسرے کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مطفف، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اپنا تو پورا وصول کریں گے لیکن دوسرے کو دینے میں کمی کریں گے۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑے دن میں پیش کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب رب العالمین کے سامنے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ناپ تول کی کمی کا مسئلہ ہے یہ صرف اشیاء کے اندر نہیں، ہر چیز کے اندر ہے۔ حقوق کا بھی یہی معاملہ ہے، معاملات کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنا وصول کرنے میں تو مستعد ہوں اور دوسرے کی ادا کرنے میں کوتاہی کریں تو ویل کے مصداق بنیں گے۔ اسی طریقے سے میراث کا مسئلہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے قابض ہیں کاروبار کے اوپر، جائیداد کے اوپر، مال و متاع کے اوپر، گھر گرہستی کے ساز و سامان کے اوپر، بہنیں ہیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مالک ہم ہیں، ہم جتنا ان کو دے دیں گے ہمارا احسان ہے، اور اس کے بعد اونا پونا دے کر ان سے کہہ دیا ان کو تم راضی ہو جاؤ، وہ کیا کریں گے؟ زبردستی لیں گے نہیں، اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ رضامندی وہ جو قلب کے ساتھ ہو۔ اس لیے میراث کا حکم بہت سخت ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حق کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس میں حق ادا نہ کرنے والوں کے لیے شدید ناراضگی اور وعید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، تہجد گزار علماء، فضلاء، فقہا ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں میراث صحیح تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دادا کا انتقال ہوا، پھوپھیوں کو کچھ نہیں دیا، بھائی قابض ہو گئے تجارت کے اوپر، جائیداد کے اوپر، پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا، اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، پوتے قابض ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں۔ ہمارے بزرگوں کا کتنا اہتمام، تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مرحوم والدہ کے مہر کی رقم کا حصہ لگوا کر ان کے تمام وارثوں کے پاس بھیجا، یعنی والد صاحب نے والدہ کو مہر ادا کیا تھا کہ نہیں، معلوم نہیں ہو سکا، تو مہر کی جو رقم بنتی تھی اس کو لیا، پھر مناسخہ کروایا، یعنی 3-4 پشت تک جو لوگ میراث کی تقسیم نہ ہو اس سے جو حصہ نکالا جاتا ہے اس کو مناسخہ کہتے ہیں، لمبا مناسخہ نکلوایا، پھر تلاش کیا کہ وارثین کہاں ہیں، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے، جس کا جتنا پیسہ بنتا تھا اس کو بھیجا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 آنا میرے حصے میں بھی آیا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی والدہ کے کسی طرح سے رشتہ دار ہوتے تھے جو وراثتاً ان کے حصے میں بھی 1 آنا پہنچتا تھا، اس کو بھیجا کہ اس کو قبول کرو۔ ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اس وقت مقصد اجمالی طور پر صرف توجہ دہانی کرانی ہے کہ بھائی
ہم اعتکاف میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے، لیکن معاملات کے سلسلے میں بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، معلومات کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمہ کسی کا حق تو نہیں ہے، اگر کسی کا حق دب رہا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔